بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ شام سے ہی ہنکی بڑھنے لگی تھی اور ہوا میں تیزگی آ گئی تھی۔ خشک پتے اڑ اڑ کر درختوں سے لپٹ رہے تھے، ہر چیز اندھیری کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک گھنے درخت کے نیچے سے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ یہ سایہ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکلتے ہی آسمان پر بجلی چمکی اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس میں وہ بھیگنے لگا تھا، یہاں تک کہ جب وہ میدان میں آیا تو بری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ سرد رات، بھیانک تاریکی، موسلادھار بارش، سائی سائی کرتی ہوا، بادلوں کی گرج اور جنگل کا شور سب مل کر ماحول کو ایسے ہیبت ناک بنائے ہوئے تھا کہ انسان اپنے دل ہی کی دھڑکن سن کر ڈر جائے۔ اجنبی کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ چاروں طرف کسی ٹھکانے کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا کہ اچانک بجلی زور سے چمکی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف لپکتے ہوئے شعلے کو دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگی۔ لمحے بھر کی روشنی میں اسے دور ایک عمارت نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس سے دوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک عظیم الشان عمارت کے کھنڈر دکھائی دینے لگے۔ تاریک رات میں یہ کھنڈر کافی پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ پر اسرار حویلیوں کے بھوت، جنوں کے درمیان مسکن، پر اسرار اور ویران جگہوں پر روحوں اور چڑیلوں کی موجودگی، یہ تمام خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ کھنڈر کے پاس پہنچنے پر وہ اندر داخل ہونے کی بجائے وہیں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ پرانے وقتوں کی کسی حویلی کے کھنڈر تھے جن کا بیشتر حصہ اب تباہ ہو چکا تھا۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی، جس کی نچلی منزل کے کچھ حصے تو اچھی حالت میں موجود تھے، مگر اوپری منزل کی گری ہوئی دیواریں، ملبے کے ڈھیر اور ان کے ساتھ ٹکے ہوئے ستونوں کے ٹکڑوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سب ملبے کے ڈھیر ہیں یا کوئی اصلی حالت میں بھی موجود ہے۔ حویلی کے ارد گرد کبھی جنگل رہا ہوگا جس کے اب صرف آثار باقی تھے۔ اس کے اندر کچھ ٹنبن سے ویران درختیں، جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور زرد اور سیاہ پتے بکھرے پڑے تھے۔ درمیان میں ایک تالاب تھا جس میں اب بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پر سبز کائی کے ٹکڑے تیز تیر رہے تھے۔ تالاب کے کنارے پر اور ارد گرد بھی جگہ جگہ کائی پڑی تھی جو بارش سے پہلے یقیناً ایک دبیز تہہ کی صورت میں تالاب کے فرش پر موجود رہی ہوگی اور اب بارش سے صاف ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں ایک الف لیلا ماحول پیدا کر رہی تھی جن کی مناسبت سے خوفناک بلاؤں، بھوتوں اور روحوں کے فیلے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے، اور وہ ابھی اندر جانے کی ہمت کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک دھکا سا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا تو جنگل کی طرف سے آتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک دفعہ پھر دہلا دیا۔ وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ حویلی کے اسرار میں کھو کر وہ اس بھیانک رات اور موسم کو بھول گیا تھا۔ آندھی کے آثار بہت واضح ہو چکے تھے اور اب وہ زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ داخلی دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ 2 کمروں سے گزر کر وہ ایک ہال میں آ گیا۔ پتھروں سے بنی ہوئی چھت اور دیواریں اب سیاہ پڑ چکی تھی۔ ہال کے مشرقی دیوار میں ایک آتش دان بنا ہوا تھا جس کے اندر اور ارد گرد کافی تعداد میں سوکھی لکڑیاں پڑی تھی اور ساتھ ہی چکماک کے پتھر بھی پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ حویلی پہلے بھی کسی کی پناہ گاہ میں رہی ہو۔ اس نے اپنا بیگ جس میں کافی قیمتی سامان موجود تھا کاندھے سے اتار کر ایک کونے میں رکھا، لکڑیاں اور وہ پتھر اٹھایا اور ہال کے وسط میں آگ روشن کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے خشک کرنے لگا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے۔ وہ دونوں بھی اس رات خراب موسم سے پناہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے۔ اپنے سامنے 2 انسانوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے کہنے پر دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا سامان اس کے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیا اور آ کر اس کے ساتھ آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔
میرا نام فرحان ہے اور میں ایک سیاح ہوں۔ ایک خوبصورت گاؤں میں شام گزارنے کے بعد وہاں سے چلا تھا کہ جنگل میں بھٹک گیا اور پھر اس آندھی سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لے لی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا نام احسان ہے، میں ایک شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ میں کچھ جگہ سر چھپانے کی ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ جنگل کے کنارے مجھے یہ شخص پریشان حالت میں ملا، اور یوں ہم دونوں بھٹکتے بھٹکتے یہاں تک پہنچ گئے، اور اس افراتفری میں ابھی تک ہمارا ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں ہوا۔ دونوں آدمی سے لمبے قد والا آدمی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پستہ قد والے آدمی نے بولنا شروع کر دیا۔ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں، میرا نام ذیشان ہے اور میں بہت پرانی تباہ شدہ بستی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا تھا۔ ابھی تینوں آگے کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک کھٹکا سا ہوا۔ تینوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک غیر معمولی طور پر لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تمام جذبات سے عاری تھا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ لو بھئی، ایک اور مسافر آیا گیا ہے، لگتا ہے آج خوب محفل جمے گی اس ویرانے میں، احسان نے بڑی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحان اور ذیشان بھی مسکرا دیے، مگر وہ آدمی ایسے ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اپنا بیگ کاندھے سے اتار کر اس نے اپنے پاس ہی رکھا اور دانشدان سے ہاتھ سیکھنے لگا۔ اس کے خاموش رہنے پر پہلے تینوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے عجیب جیسی چمکتی آنکھیں آگ کے لاؤں پر سے ہٹائی، ایک تائرانہ نظر ان تینوں پر ڈالی اور بولا، میرا تعارف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میری کوئی شناخت ہی نہیں، ایک آوارہ سا آدمی ہوں۔ اصل نام تو یاد ہی نہیں، مگر لوگ مجھے مرحوم کہہ کر پکارتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک دفعہ پھر اپنی نگاہیں آگ پر جما دی۔ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا عجیب نام تھا اور خود بھی کتنا عجیب تھا۔ ان سب کو بڑا پر اسرار لگا۔ ذیشان، جس کے بالکل ساتھ وہ اجنبی آت کر بیٹھ گیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں نہ جانے کیوں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ وہ کھسک کر تھوڑا دور ہو گیا۔ اسی وقت اچانک زوردار چیخ سنائی دی اور فضا میں عجیب سی آوازیں بکھرنے لگی۔ ہال کی کھڑکی کے دونوں پٹ بری طرح سے آپس میں ٹکرائے اور ایک چمگادڑ چیختی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کو کام سے گئے۔ سردی کا احساس کچھ زیادہ ہو گیا۔ یہ آوازیں جنگلی جانوروں کی ہیں، لگتا ہے آندھی بہت زور پکڑ گئی ہے، احسان نے باہر کی آواز کو غور سے سنتے ہوئے کہا۔ اف توبہ، کتنی بھیانک رات ہے، فرحان نے ہاتھ آگ کے قریب لے جا کر مسلتے ہوئے کہا۔ مگر آپ لوگوں کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ چوتھے مسافر کی آواز کمرے میں گونجی تو تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میرا مطلب ہے، ایک شکاری، ایک سیاح اور ایک ماہر آثار قدیمہ، پھر آپ کی ڈھلتی ہوئی عمریں اور قیمتی سامان وغیرہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی دنیا دیکھی ہوگی اور آپ کے ساتھ کئی دلچسپ اور خوفناک واقعات بھی پیش آئے ہوں گے، خصوصاً 14ویں کی رات کے حوالے سے، جو ایسے خوفناک واقعات کے لیے مشہور بھی ہے۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری درست ہے، میری زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ذیشان نے اس کی بات سن کر فخر سے کہا۔ بھائی، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اسی رات کے حوالے سے ایک ایسا خوفناک واقعہ سنا سکتا ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا، فرحان نے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ہم سب باری باری اپنے ساتھ پیش آیا ہوا کوئی واقعہ سناتے ہیں، اس طرح وقت بھی دلچسپی سے کٹ جائے گا اور اس بھیانک رات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہاں سے کافی دور ایک قصبہ ہے نوری آباد، میں چند دنوں کے لیے وہاں گیا تھا۔ وہاں کے لوگ اکثر ایک بہت ہی پرانے قبرستان کا ذکر کرتے تھے جس کے ساتھ بہت سی پر اسرار باتیں منسوب تھی۔ وہ درختوں کے ایک طویل سلسلے کی دوسری طرف تھا، مگر وہاں جانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لوگوں سے سن کر مجھے تجسس ہوا اس کے بارے میں جاننے کا، چنانچہ میں نے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میرا ارادہ رات کے وقت صرف باہر سے کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے کا تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ اور دوسرا سامان ساتھ رکھا۔ اس رات 14ویں کے چاند کی روشنی اچھی خاصی تھی۔ میں قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں کافی دیر چلتا رہا۔ درختوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور میدان میں جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ رنگ و روپ سے بے نیاز ٹنمن درخت کھڑے جوم رہے تھے۔ ہر طرف پھو کا عالم تھا۔ فضا میں ایک وحشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ درختوں کی کھوکھلی ٹہنیوں پر سے جب ہوا گزرتی تو ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوتی جو سرسراتی ہوئی جنگلی گھاس اور جھاڑیوں کے ساتھ مل کر بڑا خوفناک تاثر دیتی۔
اور ایسے میں کوئی اور وحشت کے عالم میں چیختا تو دل دہل جاتا۔ مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ میں آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھ پر ایک نہایت ہی خوفناک انکشاف ہوا جس نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ میں جسے میدان سمجھ رہا تھا وہ دراصل قبرستان تھا۔ بہت وقت گزرنے کی وجہ سے قبریں زمین میں دھس گئی تھی، کتبے گر چکے تھے اور ان پر مٹی کی اتنی تہ جم چکی تھی کہ وہ مٹی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ درخت بھی سب ویران ہو چکے تھے اور جنگل، گھاس اور جھاڑیوں نے تیز تر زمین کو چھپا رکھا تھا۔ ایسے میں سنگ مرمر کے ایک کتبے پر، جس پر مٹی تو جمی ہوئی تھی مگر وہ گرا نہیں تھا بلکہ زمین میں گرا ہوا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اس وقت قبرستان کے وسط میں آدھی رات کے وقت اکیلا کھڑا ہوں۔ خوف کے مارے میں نے اندھادھند بھاگنا شروع کر دیا، مگر فوراً ہی مٹی میں چھپے ہوئے ایک کتبے سے ٹھوکر کھا کر زمین سے فضا میں اچھلا تو زمین پر آ گرا۔ کچھ دیر میں یوں ہی پڑا رہا، پھر میں نے آنکھیں کھولی تو ایک اور خوفناک انکشاف مجھ پر ہوا کہ میں اس وقت ایک قبر کے اندر گوشت پوش سے بے نیاز ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ میرے اوسان ہتا ہو گئے، حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف اور سردی کے مارے سارا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا اور خون رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اٹھنے کی بڑی کوشش کی تو ایک تیز چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ ڈھانچے کے بازو میری کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے، ان کا حلقہ تنگ ہونے لگا اور باریک باریک انگلیاں کھال میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پورے جسم میں ٹسیں اٹھنے لگی۔ ایک تو اس روح فرسا ویرانی نے مجھ پر دہشت طاری کر دی تھی، اوپر سے اس نئی افتاد نے میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی۔ میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بے سود پڑا رہا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر آتی ہوئی روشنی کم ہو رہی ہے، پتھر کی سل آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور قبر کا دہانہ بند ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی، یعنی میں زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا۔ میں نے آخری دفعہ تمام ہمت جمع کی اور پورا زور لگایا۔ کرکر کی آواز کے ساتھ ڈھانچے کے بازو شانے کی ہڈیوں پر سے علیحدہ ہو گئے۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا اور قبر کے اوپری حصے پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے پورے جسم کو باہر اچھال دیا۔ میرا جسم پتھر کی سل کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا باہر گر گیا۔ میرے باہر نکلتے ہی سل نے قبر کے منہ کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا۔ اچانک ہوا میں تیزی آئی، مٹی اور ریت اڑنے لگے۔ میں نے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ صبح تک مٹی قبر کو چھپا دے گی اور میں دن کی روشنی میں یعنی اسے دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش ترین واقعہ تھا جسے اب بھی یاد کر کے میں کانپ جاتا ہوں۔ فرحان نے اپنا واقعہ ختم کیا تو احسان، احمد اور ذیشان دم بخود رہ گئے۔ واقعہ ختم ہونے پر ان کے خیال سے انہیں جھرجھری آ گئی تھی، مگر چوتھا آدمی جس نے اپنا نام مرحوم بتایا تھا حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ اب ذیشان نے کہنا شروع کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں افریقہ میں تھا۔ میں ایک پرانی عمارت کے کھنڈر کی تلاش میں تھا جس میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا خزانہ دفن تھا، مگر اب تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ بہت عرصے تک مارے پھرنے کے بعد ایک دن اچانک ہی ایک قبائلی آدمی نے مجھے وہاں تک کا راستہ بتایا، مگر ساتھ چلنے پر رضامند نہ ہوا۔ میں اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ وہ عمارت بہت زیادہ گھنے درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی تھی۔ جس تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک پتلی سی پگ ڈنڈی تھی جو دونوں طرف سے دلدلی زمین میں گری ہوئی تھی۔ بڑی دقتوں کے بعد میں آخرکار اس عمارت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو کہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا درمیانہ بڑا گنبد کافی حد تک سلامت تھا، اس میں جگہ جگہ شگاف تھے، مگر وہ ابھی تک عمارت کی شکستہ دیواروں پر ٹکا ہوا تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج تو ویسے ہی غروب ہو چکا تھا اور درختوں کی جھنڈ کی وجہ سے چاند بھی اسے منور کرنے میں ناکام تھا۔ میں نے قبائلی آدمی کی دی ہوئی مشل جلائی اور صدر دروازے سے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، البتہ ایک خلا سا تھا۔ اندر کا ماحول بڑا ہی وحشت ناک تھا۔ جگہ جگہ مکڑی کے قد آدم جالے لگے ہوئے تھے۔ چھت کے ساتھ کئی چمگادریں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ فرش پر بے شمار حشرات اور چوہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ پھر مشل کی روشنی میں یہ عام چیزیں اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اوپر سے فضا پر چھایا ہوا مخیب اعصاب شکن سناٹا میرے خاص پر طاری ہو رہا تھا۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی، ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میرا دل چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں، مگر اتنی مشکلوں کے بعد جہاں تک پہنچنے کے بعد یوں میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور کمرے سے نکل کر ساتھ ہی راہداری میں آ گیا۔ راہداری کے دونوں طرف کمرے تھے۔
میں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ ایک تیز گونجتی ہوئی چیخ میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ چیخ کہیں آس پاس سے ہی آئی تھی مگر راہداری بالکل خالی تھی۔ ابھی چیخ کی بازگشت بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک اور دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی اور پھر تو اوپر تلے چیخوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عمارت کے در و دیوار لرزنے لگے ہوں۔ میں خود یوں کانپنے لگا جیسے میرا سارا وجود زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں ہو۔ میں ہراساں ہو کر واپس بھاگنے ہی لگا تھا، اچانک میری نظر ایک کمرے کے اندر پڑے ہوئے لمبے چوڑے صندوق پر پڑی۔ خزانہ! میرے دل و دماغ میں دھماکہ سا ہوا اور میں ہر چیز کو بھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ صندوق کا چند خوردہ کفل ٹوٹ کر پہلے ہی سے نیچے گر چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کر کے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا۔ جیسے ہی صندوق کھلا ایک دم تمام شور ختم ہو گیا اور فضا پر ایک دفعہ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اندر نظر پڑتے ہی میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صندوق لبالب قدیم اور قیمتی جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں غیر یقینی کے عالم میں یہ خزانہ دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ منظر میری نظروں نے دیکھا جو کہ اب بھی نگاہوں کے آگے آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے یکایک تمام ہیرے جواہرات اور اشرفیاں اوپر اٹھی اور فضا میں بکھر گئی اور ایک خوفناک شکل والا انسان صندوق میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا خوفناک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا رنگ توے کی طرح سیاہ تھا، آنکھوں سے سرخ چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی زبان سختی سے بینچے ہوئے جبڑوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کے کپڑوں پر ایک محسوس نشان بنا ہوا تھا جو پرانے افریقی بادشاہوں کے محافظوں کے لباس پر بنا ہوتا تھا۔ وہ بڑی غضبناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سردی کے باوجود میں پسینے میں نہا گیا۔ پورے جسم پر جیسے چینٹیاں سی رینگنے لگی، خون رگوں میں جمنے لگا اور چہرہ روئی کے گالوں کی طرح سفید ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آیا اور میں الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گرتا پڑتا اپنے کیمپ تک پہنچا، مگر اسی وقت میں وہاں سے اپنا ہیما اٹھوا دیا اور پھر شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ ذیشان خاموش ہوا تو فرحان اور احسان احمد یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان پر سحر ہو گیا ہو، مگر چوتھا مسافر اب بھی ویسا ہی نارمل تھا۔ احسان احمد نے کہنا شروع کیا، آپ دونوں حضرات نے دل دہلا دینے والے واقعات سنائے ہیں، ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں پیش نہیں آیا۔ البتہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جس نے کم از کم مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اور وہ رات بھی 14ویں کی تھی۔ میں ایک درخت کے مچان پر بیٹھا تھا، سامنے ایک درخت کے نیچے میں نے ایک بکری باندھی تھی اور شیر کے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں بدسور بکری کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک پلک جھپکتے ہی بکری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو بکری کی بجائے شیر کھڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنے جسم میں چٹکی بھی بھری اور خوب آنکھیں مل مل کر دیکھا، مگر سامنے شیر ہی کھڑا تھا اور بکری وہاں سے غائب تھی۔ میرے جسم کے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور سارا جسم کپ کپانے لگا۔ میرے ہاتھوں میں بندوق لرزنے لگی اور ایک دم پھسل کر نیچے گر پڑی۔ میں بکلاہٹ میں نیچے کی طرف جھکا اور خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں نیچے گر پڑا۔ شیر اپنی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا، مجھے اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں باوجود کوشش کے جنبش بھی نہ کر سکا۔ شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا، اچانک فضا انجانے کہکہوں سے گونج اٹھی اور شیر دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی اور بکری مجھے پھر درخت کے نیچے بندھی نظر آئی۔ اس کے بعد ساری رات حیر و آفشی سے گزری، مگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک ترین لمحات تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بدروق یا جن تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ احسان احمد نے بات ختم کی تو تینوں چوتھے مسافر کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر اب بارش تھم چکی تھی اور آندھی کا زور بھی کم ہو گیا تھا۔ چوتھے مسافر نے آگ پر سے نظریں ہٹائی اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، مگر چونکہ اس وقت آپ تینوں یہاں پر موجود ہیں تو اس لیے آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دراصل اتفاق میں بھی ہمیشہ 14ویں کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی دنیا؟ کیا مطلب؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ حیرت کے مارے نکلا۔
اگر آپ خاموشی سے سنیں تو میں سناؤں۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے، انہیں اپنے جسم میں سنسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایسی ہی ایک 14ویں کی رات تھی جب میری ملاقات فرحان صاحب سے ہوئی تھی، جب میں قبر میں ڈھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا۔ ہاں، شیر اور بکری کا بیس بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا تھا، مگر مردے کی صورت میں ذیشان صاحب سے ملاقات خوب تھی۔ اس کے بعد میں آج ہی انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ مت مقابل بیٹھے ہوئے تینوں شخص کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس کے خلیے پر اسرار انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں۔ اس احساس سے ان کے چہرے بالکل فک ہو گئے تھے اور پورا وجود کپ کپا رہا تھا، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے میں بے وقوفی کرتا تھا کہ ڈرا کر لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ دوسروں کو قصے سناتے پھرتے تھے، مگر اب حکم ملا ہے کہ کسی انسان کو زندہ مت چھوڑو۔ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تینوں حضرات یوں اٹھے جیسے ایک دم جسم میں بجلی بر گئی ہو۔ ان کے اور سامان کے درمیان وہ پر اسرار اجنبی حائل تھا اور کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ سامان کی طرف بڑھتا۔ اجنبی کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تینوں پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل کر کافی دور جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اجنبی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ اس نے زوردار قہقہا لگایا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑانے لگا، واہ میاں ٹھگ، چھوٹے موٹے ہاتھ دکھاتے ہوئے آج اس ویرانے میں اتنا بڑا ہاتھ مار لیا۔ اس نے تیزی سے سامان جمع کر کے ایک چادر میں باندھا۔ اب مجھے جلدی سامان لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس نے سوچا اور تیزی سے دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔